السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. عن مالک جی. محترم حاضرین، نماز کی عملی مشق انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ایسے تو الحمدللہ آپ تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم تمام نماز پڑھتے ہی ہیں، اور ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے اور ہم اسی حساب سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں جو نماز کے حسن کے معنی ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا حسن خراب ہوتا ہے. خشوع اور خضوع میں وہ چیز معنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز قابل قبول نہ ہو. جیسا کہ کل ہی آپ نے حدیث سنی کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ 60 سال تک نماز پڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہے. اگر رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، اگر سجدہ صحیح ہے تو رکوع صحیح نہیں ہے. تو بہت سارے ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو اکثر لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید ہمارے پاس ہے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اب نماز پڑھے نہ پڑھے یا پھر کبھی وقت ملا تو پڑھ لیے. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس، جبکہ نماز یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. جس طرح توحید ہے، توحید کے بعد نماز ہے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. متعدد روایتیں ہیں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. مختصر طور پر وقت، چونکہ کل پروگرام میں بھی آپ لوگوں کو جانا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں فوراً اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. اور نماز سے پہلے وضو ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے وضو کا بھی پریکٹیکلی طریقہ، وضو اور تیمم، اسی طرح غسل انشاءاللہ وہ بھی پیش کیا جائے گا. ابھی ہم فوراً اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، نماز. دیکھیں، جب نماز ہم کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت نماز میں. وضو تو آپ نے کر لیا. وضو کے بعد ہم جب مسجد میں آئیں یا پھر گھر میں ہیں یا کہیں پر بھی جب موقع ملا، وقت ہو گیا نماز کا، آپ کو نماز پڑھ لینا ہے. تو نیت زبان سے یہ تو ہمیں معلوم ہے، اور اس پر تو ہم اچھی طرح عمل کرتے ہیں کہ نماز کے لیے زبان سے نیت نہیں ہے بلکہ دل میں ارادے کا نام ہی ہے. دل میں ہم نے ارادہ کر لیا تو یہی نیت ہے. تو نیت کرنا ہے زبان سے نہیں، دل سے. اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنا ہے. اب چونکہ یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو ایسے ہی کھڑا رکھا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں. تو سب سے پہلے ہم نماز کا جو آغاز ہوتا ہے، نماز کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. اگر الصلاۃ جو لفظ ہے نماز کے لیے، اس لفظ کی جو تعریف کی جاتی ہے، صلاۃ کا معنی مختلف معنی ہے. دعا کے معنی میں ہے، درود کو بھی الصلاۃ کہا گیا، اور دعا کے معنی میں ہے. لیکن نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے، یعنی ایک ایسی عبادت جو مخصوص کیفیت پر مشتمل، جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے اور جس کا اختتام تسلیم پر ہوتا ہے. تو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام پر یہ مکمل ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ حرام کر دینے والی تکبیر، یعنی اس کے بعد انسان کے اوپر وہ حالت جو پہلے اس کے لیے حالات ہی اب حرام ہو جاتی ہے. وہ بات نہیں کر سکتا، بات کرنا اس کے لیے حرام ہے. اسی طرح کھانا پینا یا دیگر نماز میں جو حرکت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے کرنا. تو ابھی ہم دیکھیں گے تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے. جی، آپ نماز تکبیر کیسے پڑھیں گے بتائیے. اللہ اکبر یہ لفظ کہتے ہوئے ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. دو روایتیں، جس میں ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور ایک روایت میں حذو منکبیہ اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور ایک میں کانوں تک اٹھاتے تھے. تو اب اس میں کانوں تک یا کندھوں تک
لگانے کا ذکر نہیں ہے. تو وہ لوگ جو کانوں کو لگا دیتے ہیں، کانوں کو لگانے کی، یہی کہ مرد کانوں کو لگائے عورت نہ لگائے، اس میں فرق کرنے والی کوئی روایت نہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہو کہ مرد سینے تک یا کندھے تک اٹھائے، عورت اور مرد جو ہے کانوں تک اٹھائے. تو کانوں تک کا مطلب جو ہے، جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر جی، تو ہاتھ جب آپ اٹھائیں گے تو یا تو کندھے تک رہے گا یا کانوں تک رہے گا، دونوں کے بیچ میں، اور انگلیاں جو ہے سیدھی رہیں جی. اور درمیان میں تھوڑا ایسا چپکی ہوئی نہیں رہے، بہت زیادہ چوڑی بھی نہ رہے اور بہت زیادہ ملی ہوئی بھی نہ رہے، درمیان میں فاصلہ رہے، درمیان میں فاصلہ رہے جی. انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ، معمولی فاصلہ، نہ بہت زیادہ نہ بہت ملی ہوئی. رفع یدیہ مدّ کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. اور جی تو یہاں پر آپ نے یہ طریقہ دیکھا. کئی لوگ، اب جو غلطیاں ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ میں ریپیٹ کروں گا، کہ ہاتھوں کو اٹھانے کے سلسلے میں جو ہماری جو غلطیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ہاتھ تھوڑا نیچے اور نیچے، بس کچھ لوگ جلدی میں رہتے ہیں، اتنا ہی ہاتھ اٹھا کر کے سیدھا سینے پہ لگا دیتے، لگائی ہاں مثال بس، یعنی تھوڑا سا ایسا تھوڑا ہی اٹھا کر کے، یا ایسے ہی رہے گا آڑا. کچھ لوگ اسٹائل سے ٹیڑھے میڑے ایسا، اسی طرح یہ سارے طریقے غلط ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، ہاتھ بالکل کھڑے سیدھے رہتے تھے، اور کندھے کے برابر یا کانوں کے لوگ کے دونوں کے بیچ میں. یہ حصہ دیکھ لیجیے آپ اپنا ہر ایک کا، اور یہ حصے کے بیچ میں آپ کسی بھی طرف رکھ سکتے ہیں جی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے یہ مسئلہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کھڑے رہنے کی کیفیت بھی بتا دوں، کیونکہ اکثر لوگ کھڑے رہنے کی جو کیفیت ہے اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، اور اکثر غلطی کرتے ہیں. یا تو بہت ہی زیادہ پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ پیروں کو سمیٹ دیتے ہیں. جبکہ ہر کوئی، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، ہر کوئی، اب ہم میں سے کیا ہے، کوئی ہائٹ میں چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے. تو اب وہ کیسے کھڑے رہے؟ اپنے کندھے تک، اپنے کندھے کو دیکھ لے اور اس کے برابر پیروں کو کر لے، ختم. جتنے اس کے کندھے ہیں، جتنے چوڑے ہیں، اتنے ہی اپنے پیروں کو وہ اگر چوڑا کر لیتا ہے تو کافی ہے. نہ بہت زیادہ، تھوڑا اور پھیلائیے پیر، اور پھیلائیے. اور کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح کھڑے نہیں ہونا ہے. اور کچھ لوگ بہت کم کر دیتے، بالکل کم کر دیجیے، اس طرح، یا پھر ایسے کھڑے رہتے ہیں بالکل ایسے. یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پیر بالکل سیدھے رہیں. جب سب لوگوں کے پیر سیدھے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے درمیان میں جو خلا ہے، جو درمیان میں جو خالی جگہ ہے، وہ اپنے آپ سے پور ہو جائے گی. اچھا، کسی کا پیر لمبا ہے، اب دیکھیں، اب ہم دونوں کا ہی پیر ہے یہاں پر، کسی کا پیر لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. جب ہم ٹخنے سے ٹخنا جب لگا دیں گے تو جو چھوٹے یا لمبے جو پیر ہیں وہ اپنے آپ سے مل جائیں گے، کندھے سے کندھا بھی مل جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کندھے سے کندھا بھی ملا ہے، کندھے سے کندھا بھی مل جاتا ہے ہمارا. اور پیر ایسا ضروری نہیں ایک دم چپک کے یا پھر اس طرح جو ہے پیچھے والوں کو تکلیف دے. اچھا، اس سلسلے میں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابتدا میں جب آتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ پاتے ہیں، تھوڑے پیر چھوٹے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب دوسری رکعت میں جب جاتے ہیں تو پھر زبردستی بازو والے کی جگہ کو بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پھر ان کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی آپ آئیں تو یاد رکھیں نماز میں بھی ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی بھی اعتبار سے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے سینے کو کھول دے، ان کو جگہ دے. کبھی کبھی ہوتا ہے اتفاق سے کہ جگہ جو ہے کم ہوتی ہے، ہم کسی کو بلا لیتے خالی جگہ پر کرنے کے لیے، تو اس میں بھی جو ہے ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ نماز میں بس دھکا مکی یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو. اور پیر اس طرح ملنا ہے. اکثر کیسے ملاتے نماز میں؟ صفوں میں پیر اس طرح، تھوڑا سا اس طرح، صرف انگلی ملتی ہے، صرف انگلی ملتی ہے، اور اس میں بھی کہیں کہیں انگلی بھی دور رہتی ہے. تو صفوں کی درستگی پر نماز کی درستگی امام پہلے ہی کہہ دیتے ہیں اتم الصفوف، اور جو ہے صفوں کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے. وَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی مختلف روایتیں ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صفوں کو صحیح نہیں کرو گے
اگر صفوں میں اختلاف ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا. آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، اختلاف، جھگڑے، اس کی ایک وجہ نماز میں صفوں کی درستگی نہ ہونا بھی ہے. کچھ لوگ آگے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی صف کا صحیح طریقہ نہیں ہے. امام کو بھی چاہیے کہ وہ جب تک صف درست نہ ہو جائے نماز کا آغاز نہ کرے، بلکہ پہلے دیکھے وہ اچھی طرح سے صفوں کو درست کرے، اس کے بعد نماز کا آغاز کرے. تو یہ جو ہے یہ پہلے آپ نے دیکھا تکبیر تحریمہ اور پھر کس طرح کیفیت کھڑے رہنے کی. اس کے بعد جب ہم ہاتھ باندھیں گے اس سلسلے میں آپ جو ہے اس طرح ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں مل جائیں، یہ بھی طریقہ ہے. ہاتھ کے اوپر ہاتھ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی طریقہ، یہ زیادہ بہتر افضل ہے. جی الصاعد یا پھر ذراع سے ذراع، کچھ لوگ ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایسے پکڑ لینا، یہ پکڑنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، پکڑنا نہیں ہے. ہم جو ہے یہاں تک انگلیاں آ گئی، آپ ذراع پر ذراع رکھیں یا پھر جو ہے اس طرح، یہ طریقہ صحیح ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا یہ حصہ رہے گا تو اپنے آپ سے سینے پر بھی آ جائے گا، یہ زیادہ افضل بہتر ہے. اچھا، اس سلسلے میں وہ لوگ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے. جو روایت ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، تحت السرہ کا جو لفظ ہے. اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے. تو بہرحال سینے پر ہاتھ باندھیں، بہت زیادہ اوپر بھی نہ کریں اور بہت زیادہ نیچے بھی نہ کریں، سینے پر آپ ہاتھ باندھیں. اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. دیکھیں گے کہاں نماز میں ہماری نظر کہاں ہوگی؟ نماز جب آپ پڑھیں گے تو سجدے کی جگہ پر، موضع سجدہ، سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے. کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ پر. کچھ لوگ جو ہے ادھر ادھر کہیں پر بھی دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں، تو یہ طریقہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جگہ ہماری نظر رہے سجدے کی حالت میں. البتہ جب آپ بیٹھیں گے تو اس وقت تشہد کی انگلی کی طرف ہم دیکھیں گے، تشہد کی انگلی کو. باقی پورے نماز کے اندر ہم کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ پر. اب سب سے پہلے جب آپ نماز میں داخل ہوئی تو دعائے ثنا، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت، یہ طویل ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری بھی جو دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد تعوذ اور بسملہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے پھر کوئی ضمنی صورت آپ پڑھیں. جب انفرادی طور پر ہو، امام کے پیچھے ہو تب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. امام کے پیچھے ہم آہستہ پڑھیں. امام کو چاہیے کہ وہ مقتدی کو موقع دیں، ایک ہی ساتھ سے پوری سورہ فاتحہ پڑھے، ایسا بھی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کریمہ پر ٹھہرتے تھے، رکتے تھے. ہاں البتہ نماز سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھیں گے امام، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. صحابہ کرام میں سے جب کوئی یہ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد پوچھا، اس سے کہا، اس سے منع کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سورہ فاتحہ، تو کہا کہ سورہ فاتحہ کو تم پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا. سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے ایک اور ضمنی صورت بھی پڑھ لیا. اب رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے وقت کی کیفیت کیا ہوگی وہ آپ دیکھیں گے. جی اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ہمیں رکوع میں جانا ہے. جی رکوع میں جاتے وقت بھی ویسے ہی رفع الیدین کرنا ہے جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کیا تھا. اور یہ ثابت ہے بخاری کی روایت میں جو 3 مقامات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے. پھر اس طرح کا معاملہ سجدے میں نہیں کرتے تھے، سجدے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے تھے. لیکن اب دیکھنا ہے ہمیں رکوع، اس میں بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. ہاتھ آپ اچھی طرح سے جب پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں رکوع میں کھلی ہوئی رہے گی، سجدے میں بند رہے گی. ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے رکوع میں ہم پکڑ کے رکھیں گے اپنے گھٹنوں کو، تو ہاتھ کی انگلیاں الگ رہے گی. اور سجدے میں ہاتھوں کی، کئی لوگ سجدے میں، ابھی سجدہ کرتے ہوئے ہم بتائیں گے، سجدے میں انگلیاں جو ہے ایسے ہی رکھتے ہیں، کھلی ہوئی رکھتے ہیں.
سجدے میں انگلیاں بند رہے گی. اب اس میں بھی جو ہے ہماری یہ جو پیٹھ اور سر برابر رہے, تھوڑا جی آپ بالکل برابر کر, پیٹھ کو بالکل سیدھے رکھیں. یہ تو اس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں, ایسا ادھر کی طرف کر کے سب لوگوں کو نظر آئے, ایسے ایسے کھڑے. اب صحیح ہے یہ سجدہ, کیسے کریں گے صحیح؟ اور پیٹھ تھوڑی سیدھی کریں, پیٹھ جی سجدے کی طرف جی. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے, یعنی آپ جب کھڑے بھی رہتے ہیں تو ایسا بہت زیادہ جھکے نہیں, سیدھا ہی کھڑے رہنا آپ کو. اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں آپ کی پیٹھ, اب آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سیدھی, پیٹھ آپ کی بالکل سیدھی رہنا چاہیے, پیٹھ آپ کی بالکل سیدھی رہنا چاہیے. ایک منٹ کھڑے ہو جائیں, پیٹھ بالکل جو ہے آپ جب سجدے میں جائیں گے تو پیٹھ سیدھی رہے گی ایک دم جی. سجدے رکوع میں جائیں, نہیں سجدے میں نہیں, رکوع میں پیٹھ سیدھی کریں, ہاں ایسا, اور سیدھی. یہاں تک کہ اگر پانی کا گلاس بھی رکھا جائے تو چھلکے نہیں, اس طریقے سے جو ہے آپ رکوع کے اندر اس طرح ہونا چاہیے. رکوع میں تھوڑا ایسا, تھوڑا اٹھی, یہ طریقہ. کچھ لوگ ایسے ہی رکوع کرتے ہیں. اگر کسی کو کمر کی تکلیف ہے یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہے, یہ ایک الگ کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے حساب سے ہوتی ہے. لیکن جان بوجھ کر کے نماز کے ارکان میں کوتاہی یا بہت زیادہ جھک جانا, بہت زیادہ جھکے اور زیادہ. کچھ لوگ اگر زیادہ جھکے, یہ طریقہ غلط ہے. رکوع میں بہت ہی زیادہ جھک جانا یہ بھی غلط, اور بہت زیادہ اٹھے رہنا یہ بھی غلط. بالکل سیدھا رکوع میں, بالکل پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, سر برابر ہونا چاہیے, اور ہماری نظر جو ہے وہاں پر رہے. تو یہ رکوع کی کیفیت ہے. رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 مرتبہ, یا پھر اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ اذکار ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی اذکار اور دعائیں ہیں. جتنا زیادہ ہو سکے ہم دعائیں یاد کریں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں. یہ رکوع ہو گیا. رکوع کے بعد پھر جب آپ واپس کھڑے ہوں گے تو اسی حالت میں آ جانا ہے جس حالت میں آپ رکوع سے پہلے تھے. تو اس روایت میں چونکہ ایسا ایک روایت کے اندر ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اسی حالت میں آ جائیں جس حالت میں رکوع سے پہلے تھے. تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ رکوع سے پہلے ہم ہاتھ باندھ کے تھے, تو اس لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی وہ لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے, ارسال بولتے ہیں اس کو, ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے, تو پھر وہ لوگ بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال دونوں میں اس سلسلے میں جو ہے علماء کرام اس سلسلے میں ہیں, لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کا موقف ہاتھ چھوڑ دینا ہے. جی اب رفع الیدین کر کے اب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہونا. جی سمع اللہ لمن حمیدہ, بہت زیادہ اوپر بھی نہیں, کان تک ہی آپ کو جانا ہے. جی اور ہاتھ ٹھہرا رکھیے کم از تھوڑی دیر کے لیے. کچھ لوگ جو ہے یہاں پر بھی ہاتھ پورا نہیں اٹھاتے, تھوڑا ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے ابھی یا تو کندھے تک بھی نہیں آتا اور نہ ہی کان تک آتا ہے, بلکہ یہیں سینے تک ہی آ کر کے فوراً ہاتھ تھوڑا سا اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. رفع الیدین کرنے کا طریقہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا, یا تو کندھے تک یا پھر کان کی لو تک, یہ دونوں کے بیچ میں آپ جی ہاں رفع الیدین کیجیے. نہیں سجدے میں فوراً نہیں جائیں گے, تھوڑی دیر رکنا ہے نا, رفع الیدین کر کے دعا پڑھنا ہے. رفع الیدین کر کے کر دیجیے رفع الیدین. نہیں ہاتھ چھوڑ کر کے ایسے کھڑے رہنا ہے. نماز میں کیسے, رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع سے اٹھیے واپس, گھبرائیے مت. جی اب رفع الیدین کرنے کے بعد پھر ہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اور بھی مزید دعائیں ہیں. تو جو بھی دعا آپ چاہیں وہ پڑھیں اور تھوڑا کھڑے رہیں. یعنی حدیث میں جو ارکان ذکر کیے گئے ہیں, چاہے آپ رکوع میں ہوں تو پورے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائے. رکوع سے اٹھنے کے بعد پورے اعضاء اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ پورے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں. جلد بازی میں سجدے میں اب آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ رکوع سے اٹھے ہی نہیں کہ فوراً سجدے میں, ابھی اٹھتے
اور پھر فوراً سجدے میں. تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں ہے. آپ چاہے سجدہ کریں، چاہے رکوع کریں، چاہے قومہ میں رہیں، کسی بھی حالت میں رہیں، آپ اطمینان، یہ نماز کا اہم رکن ہے اطمینان. اور اطمینان نہیں ہے، جلد بازی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسی نماز قبول نہیں ہوتی، منہ پہ مار دی جاتی ہے، آسمان تک نہیں پہنچتی. مختلف روایتیں اس سلسلے میں کوے کی چونچ مارنے کی طرح، یا پھر اور بھی تشبیہ، کہیں کوے کا ذکر کیا گیا، کہیں بیٹھنے کے تعلق سے جو ہے وہ کتے کے بیٹھنے کی طرح تشبیہ دی گئی، کہیں پر جو ہے مختلف جانوروں کی تشبیہ دی گئی. یہ بہت حساس معاملہ ہے نماز کا معاملہ. تو جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ جو ہے اطمینان سے نماز پڑھا جائے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. نماز نہیں تو پھر جب عبادت قبول ہی نہیں ہے، جیسے کہ حدیث بتائی گئی آپ کے سامنے اور بارہا، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جب محنت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے، تو ہماری عبادت قبول بھی ہو. اب آئیے ہم دیکھیں سجدے کی کیفیت کو. سجدے میں جاتے وقت پہلے کیا رکھیں گے، ہاتھ یا پیر؟ پہلے ہاتھوں کو رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھوں کو رکھا ہے، پھر پیروں کو. اس سلسلے میں پہلے پیروں کو رکھنے والی جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے. تو سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو رکھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح رکھ رہے ہیں. جی، اور ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیے. جی، یہ ایک مطلب ابھی ہم جو یہاں پر سجدہ کر رہے ہیں ایک تعلیم کے لیے، سکھانے کے حساب سے. جی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ سیدھا رکھیے، سیدھا قبلے کی طرف. تو ہاتھ قبلے کی طرف نہیں ہے آپ کا، نہیں قبلہ کی طرف نہیں، ایسا سامنے رکھنا ہے، سامنے سیدھا سیدھا، یہ ہاتھ سیدھا رکھنا ہے. جی، ہاتھ انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے تو صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاتھ ایسے ہی رکھنا ہے سیدھا. سجدے میں ہم ہاتھوں کو، جی، بلکہ پیر وغیرہ سب صحیح ہے، ہاتھ دونوں سیدھا رکھیں، دونوں منہ کے درمیان، یعنی درمیان میں منہ آ جائے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہاتھ اس طرح رہے گا، اس میں انگلیاں بہت سارے لوگ جو ہے کھلی رکھتے ہیں، اور ناک لگنا ضروری ہے. امرت ان اسجد سبعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. تو ان 7 اعضاء میں سے یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 اعضاء ہے. کیسے ہیں 7 اعضاء؟ جی، 2 پیروں کی انگلیاں مڑی رہے گی، قبلے کی طرف مڑی ہوئی رہے گی، موڑنا ہے، انگلیوں کو موڑ دیجیے. اور پیر ملا ہوا رہے گا، گھٹنے دونوں ہاتھ. اور 7ویں چیز کیا ہے؟ پیشانی ہے، وہ اشار الی الجبہہ و الی الانف، یعنی جبہہ والاشار الی انف، ایک چہرہ جس میں پیشانی اور ناک بھی ہے. اس میں بہت سارے لوگ ناک کو نہیں لگاتے سجدے میں، ناک ان کا نہیں لگتا ہے. ہاتھوں کی کیفیت ایسا ہے کہ ہاتھ کے بجائے یہ پورا حصہ زمین پر لگا ہوا رہتا ہے. پیروں میں بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے پیر رکھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں. کچھ لوگ پیروں کو کھولتے ہیں، کھولنے سے بہتر ہے ملا کر کے رکھنا، کھولنے کا بھی ہے تو، لیکن کچھ لوگ ایسے کھولو، اتنا ادھر ادھر. یہ بھی طریقہ سجدے میں صحیح نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پیروں کو ہلاتے رہتے ہیں. دیکھیں گے آپ لوگوں نے کچھ لوگ جو ہے پیروں کو ہلاتے رہتے ہیں سجدے میں جاتے وقت. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا، کپڑوں کو بھی رکوع میں جاتے وقت تو خاص طور پہ کرتا وغیرہ پہنا ہے تو، یا پھر کچھ لوگ ایسا، یا بال سنوارتے رہیں گے، یا کہیں نہ کہیں کچھ لوگ داڑھی کو ایسا ہاتھ لگاتے رہیں گے پوری نماز میں. پوری نماز ہوتی جائے گی، ان کا ہاتھ داڑھی پر ہے، کپڑا سیدھا کرنے میں ہے، آستین سیدھا کرنے میں ہے. تو یہ سب نماز کے خشوع اور خضوع کے منافی چیزیں ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. اب سجدے کے بعد اس کے بعد جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے. پھر اس کی مزید جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ کر کے پھر، اور سجدہ دیکھیں سب سے اہم جو ہے سجدہ، سب پوری نماز ہے، نبی کا طریقہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں. تو سجدے میں وہ کیفیت ہمارے اندر آنا چاہیے، احسان کی کیفیت. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہو ہم غلام ہیں، کوئی غلام ہے، اس کا آقا اس کے سامنے موجود ہے، تو اس کے سامنے اس کی کیفیت کیا رہے گی؟ ادب سے بالکل کھڑا رہے گا، اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرتا رہے گا. جیسے حکم ملا
وہ فوراً اس کو بجا لائے گا. اور اگر وہ اپنے میں ہی کہیں گم ہے, وہاں اس کا مالک آواز دے دے کر کے تھک گیا اور وہ سن ہی نہیں رہا ہے, باوجود اس کے کہ وہ موجود ہے, یا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا یا اس کو پھر کچھ سزا دی جائے گی. تو ہم یہاں پر زمین و آسمان کا خالق, پوری کائنات کا خالق, سب سے بڑا اللہ اکبر آپ خود اعتراف کر رہے ہیں نماز میں, اللہ سب سے بڑا, صرف زبان سے کہنے کی حد تک, عملی اعتبار سے آپ اس کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو ہماری جو کیفیت ہے, سب سے پہلے یہ احساس دل میں اگر پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, اگر تمہیں یہ احساس پیدا نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ تو یاد ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو پھر آپ کو جو نماز میں ادھر ادھر خیالات, جیسا کہ مختلف قسم کی باتیں لوگ بیان کرتے, تو اس میں ایک مصلی نے امام صاحب سے کہا کہ آج آپ نے نماز میں غلطی کر دی, 1 رکعت کم پڑھی. امام صاحب نے, میں نے تو برابر پڑھی. نہیں, میری 4 دکانیں ہیں, میں نے 4 دکانوں کے اندر 4 رکعتوں میں پورا حساب کر لیتا ہوں, آج ایک ہی دکان کا حساب کم ہوا. جی اللہ اکبر کہہ کر کے ابھی جو ہے اب دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھیں گے. جی اللہ اکبر. اب ہاتھ, اور کچھ لوگ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی انگلی کو حرکت کرتے ہیں, 2 سجدوں کے بیچ میں نہیں, ہر انگلی کو جو حرکت کرنا ہے, اشارہ جو کرنا ہے, یہ 2 سجدوں کے بیچ میں نہیں ہے, اس حالت میں نہیں. ابھی انہوں نے حالت بھی ویسے رکھی, انگلی کو حرکت نہیں کرنا, سیدھا پکڑیں. جی یہ تعلیم کے لیے, اس میں جو ہے شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی اصلاح کے طور پر ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ رب اغفر لی پڑھیں, یا پھر جو ہے مختلف اور بھی دعائیں ہیں, وہ دعا آپ پڑھ کر کے, لیکن بیٹھیں 2 سجدوں کے بیچ میں تھوڑی دیر آپ اطمینان سے بیٹھیں. ایک سجدے سے اٹھیں اور فوراً سجدے میں چلے جائیں, تو یہ بھی نماز کے ارکان میں سے, یعنی جو جیسے کہ بتایا گیا کہ ہر رکن کو, چاہے کھڑے ہوں یا پھر رکوع میں جائیں, سجدے میں جائیں, اطمینان سے کریں. دوبارہ پھر جب آپ سجدہ کریں. جی اور سجدے میں بیٹھنے کی یہی کیفیت, یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھیں تو ہماری یہ انگلیاں جو ہے ایک ہم یہ والے پیر پہ بیٹھیں گے. جی ادھر پیچھے گھوم جائیں, آپ ادھر سجدے کی طرف چلے جائیے, کھڑے جاؤ, ادھر آپ دیکھو اور سجدے میں جاؤ. پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے گی, اور اس کے بعد اٹھیے اللہ اکبر کہہ کر. کہاں بیٹھیں گے ہم؟ جی آپ بیٹھو اور یہ ایسا اندر چلے جانا, نہیں اس کو انگلیوں کو موڑ دو واپس. صحیح ہے, صحیح کہتے ہیں. پیر میں تکلیف ہے کیا؟ تو ہم پیر ہمارا کھڑا رہے گا حدیث کے حساب سے, پیر ہمارا کھڑا ہو رہا ہے. آپ تھوڑا یہاں پر دیکھیے امام صاحب کو, آپ دیکھیے تو یہ پیر کھڑا ہوا ہے. آپ بھی ادھر دیکھیے پیچھے امام صاحب, آپ پیر ایسا رکھ رہے ہیں, پیر سیدھا رکھنا ہے آپ کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہر کوئی اپنی اپنی اصلاح کر لے گا, جس میں بھی کچھ کمی بیشی ہے وہ اس طرح اصلاح کر لے گا. اور ایک منٹ اور ایک چیز, اب یہ 2 سجدوں کے بیچ میں اس طرح بیٹھنا ہے, اور جب آپ آخری تشہد میں بیٹھیں گے جی تو کس طرح بیٹھنا ہے وہ بھی بتا دیجیے. پیروں کو نکال لینا ہے اور ہم اپنے مقعد پر بیٹھیں گے. جی سرید پر بیٹھیں گے اور پیر کو باہر نکال لیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ پیر ہلاتے رہتے ہیں, یہ والا پیر ہلتا ہے جو کہ بازو والے کو لگ رہا ہے, اور یہ لگنے کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو رہی ہے. تو ہلانا, حرکت جو ہے, یہ ساری چیزیں یہ زائد امر ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. یہ ہماری نماز کے حسنوں کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. جی اور کوئی چیز چھوٹ گئی تقریباً؟ اچھا یہ پورا پیر ہمارا رکوع میں پورا پیر لگا ہوا رہنا چاہیے. کچھ لوگ جب رکوع میں جاتے ہی ایسے کر لیتے ہیں, آدھا پیر اٹھا لیتے ہیں, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ کچھ لوگ ایسا, اور اپنے پیروں کو دیکھتے رہتے ہیں, پیروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ
جی جی، پیروں کو اگر دیکھیں گے آپ بہت اندر سے تو آپ کی گردن جھک جائے گی، جو برابر